السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال عز وجل شانہ فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال تبارک وتعالی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من یابا یا رسول اللہ قال من آتانی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، نہ جب تک کٹ عمر میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ربیع الاول کی مناسبت سے شان نبوت اور منصب نبوت یعنی موجودہ دور میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین پیغام، اس وقت جو بربریت کا عالم ہے، مہنگائی کا دور، فکری الہادی عملی فتنے، ہر طرف اس کی بھرمار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احساس مروت، احساس فکر اور احساس زندگی اور احساس ایمان بالکل سرے سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر طرف
معیشت، معاشرت اور اسی طرح سیاسیات، اقتصادیات، عمرانیات، ہر قسم کے فتنے ہمارے اوپر امڈ آئے ہیں۔ ایسے عالم میں یاد رکھیں کہ شان نبوت اس کو بیان کرنا بھی بہت اہم ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل دنیا کے سامنے رکھنا بھی بہت اہم ترین ہے۔ جیسا کہ تمام مکاتب فکر، وہ حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اجمی ہو، عربی ہو، زیادہ تر رجحان شان نبوت، شان رسالت، فضائل اور خصائص نبوی پر زور دیا جاتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ سیرت النبی قرآن و سنت کی عملی مجسم شکل کا نام ہے۔ جس طرح ہمارے لیے شریعت اہم ہے، اسی طرح ہمارے لیے سیرت بھی اہم ترین ہے۔ سیرت النبی جامع عنوان ہے جو دنیا کائنات کے تمام مسائل کو اپنے اندر محیط ہے۔ دیکھنے میں، پڑھنے اور سننے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہمارے لیے انفرادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور اسی طرح عبادات کے قبیل سے بہت اہم ہے، لیکن اس کے جو دیگر پہلو ہیں جو ہمارے سے تقاضا کرتے ہیں وہ بیان کرنا اور اسی طرح سننا ہمارے لیے انتہائی مشکل امر بھی ہو چکا ہے، اور فہم میں بھی، تدبر میں بھی، تفکر میں بھی انتہائی مشکل ترین ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن زیادہ تر زور ہمارا شان رسالت سے بڑھ کر منصب نبوت اور منصب رسالت ہے۔ موجودہ دور میں سیرت کا یہ پہلو ہر فرد کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر ادارے کے لیے، ہر ملک کے لیے اور ہر مرد و عورت کے لیے اہم ترین ہے۔ اگر بات کی جائے رسالت کی، فضیلت کی، شان نبوت کی، تو قرآن مجید کی بے شمار آیات شان رسالت کو بیان کرتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، والنجم اذا ھوی، ما ضل صاحبکم وما غوی، اور اسی طرح وما ینطق عن الھوی ان هو الا وحی یوحی، والضحی واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ یہ آیات تمام کی تمام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کے اوپر رہنمائی کرتی ہے کہ جو پہلو آپ کی ذات اور آپ کے اخلاقیات اور آپ کے انفرادی پہلو اس سے متعلقہ ہے، اور قرآن مجید کی دیگر آیات بھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آخر میں وہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ جو نتیجہ اس وقت سیرت النبی سے ملتا ہے، اور اہل علم کے لیے، منبر و محراب کے ورثاء کے لیے، سپیکر حضرات کے لیے، اہل صحافت کے لیے اور میڈیا جو پرسن میں میزبان ہے، مہمان ہے، ان کے لیے تو انتہائی اہم ترین ہے۔ قرآن مجید فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رسول کائنات کے اس آیت میں 4 بنیادی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا وصف آپ کا جو بیان کیا گیا ہے کہ شریعت کو ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر کے اس کو پڑھ کے معاشرے کو دکھا دیا جائے، سنا دیا جائے۔ کم از کم ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ قرآن و سنت کے میسج کو اپنی آنکھوں سے براہ راست ایک دفعہ پڑھے، A to Z اور الف سے یا تک، کہ قرآن و سنت کے الفاظ کیا ہیں، سیرت الفاظ میں ہمیں کیا میسج دیتی ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرا پہلو رسول کائنات کی سیرت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اندر سے، ظاہر سے، باطن سے انسانوں کا تزکیہ کرنے والے، اور یہ تزکیہ فرد کی حیثیت سے بھی ہے، اور یہ تزکیہ اجتماع اور معاشرے کی حیثیت سے بھی ہے، یہ تزکیہ فکر کی صورت میں بھی ہے، اور یہ تزکیہ عمل کی شکل میں بھی ہے، اور یہ تزکیہ نظاموں کی صورت میں بھی ہے کہ آپ کا فرد ہو یا آپ کا معاشرہ ہو، فرد کی بھی فکری صورتحال سیرت سے میچ کھاتی ہو، معاشرے کی بھی فکر، معاشرے کے افکار، معاشرے کے عقائد، اس کا تدبر تفکر کا جو انداز اور زاویہ فکر ہے، اس کے اندر کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ادھر ادھر کی آمیزش، کوئی ملاوٹ، کوئی کھوٹ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے تزکیے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول کائنات سے جو پہلے کا زمانہ تھا، اندھیرا اور اسی طرح ظلم و ستم، جہالت، گویا کہ جو بنیادی انسانی اوصاف ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر اور ختم ہو چکے تھے۔ ایسے عالم میں رسول کائنات کو مبعوث فرمانا یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اسی احسان کو مومنوں پر جتلایا ہے کہ مومنوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی فکری اصلاح کے لیے، عملی اصلاح کے لیے، فرد کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ساتھ ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ تعلیم، کتاب و حکمت میں جو مثال، جو سیرت آپ رکھتے ہیں، وہ سیرت آپ کو دنیا کائنات کے کسی بڑے چھوٹے ادارے میں نظر نہیں آئے گا۔ اور جو فکر آپ نے پیش کی ہے، آپ نے تعلیم کو لے لیا لیکن تعلیم میں سیرت رسول کو چھوڑ دیا، آپ نے فکر کو لے لیا، لفظ کو لے لیا، عقیدے کو لے لیا، لیکن عقیدے میں سیرت کے میسج کو چھوڑ دیا، فکر کو لے لیا لیکن فکر میں سیرت کے پہلو کو چھوڑ دیا۔ رسول کائنات نے جو ہمیں سیرت دی تھی، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو میلاد النبی کے نام پر اور مولود کے نام پر خوشیوں میں اس طرح کے اعمال پر لگا دیا کہ جس سے انسان کی شخصیت میں بھی اس طرح کوئی فرق نہیں آتا، اس کے معاشرے میں بھی کوئی اس طرح فرق نہیں آتا، اور اس سے اپنوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خصوصاً یورپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آگے چل کر آپ کو اسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ انما بعثت معلما، رسول سے اچھا معلم دنیا کائنات نے نہیں دیکھا۔ آپ کی تعلیم کو توڑنے کے لیے جو انہوں نے فلسفے بنائے، آپ کی سیرت سے مسلمان کو توڑنے کے لیے جو انہوں نے نظام بنائے اور جو الفاظ دیے وہ آپ کے سامنے ہے۔ معلم کے لفظ کو توڑنے کے لیے پروفیسر کا لفظ دیا گیا، معلم کے لفظ کو توڑنے کے لیے ٹیچر کا لفظ دیا گیا، لیکچرار کا لفظ دیا گیا،
मुअल्लिम का लफ्ज को तोड़ने के लिए ट्वीशन और ट्विटर का लफ्ज दिया गया, उसको तोड़ने के लिए मास्टर और हेड मास्टर का लफ्ज दिया गया। लेकिन कुर्बान जाए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, आपके तालीमात पर, हदर में भी तालीम, अमन में भी तालीम, सफर में भी तालीम, खौफ में तालीम, अमन में तालीम, हालत बीमारी में तालीम और हालत सेहत में तालीम, फर्द को भी तालीम, मुआशरे को भी तालीम, मस्जिद में भी तालीम, बाजार में भी तालीम, सुबह भी तालीम, दोपहर भी तालीम, शाम को भी तालीम और फजर में भी तालीम, सोने में भी तालीम, छोटों को भी तालीम, नौजवानों को भी तालीम, बूढ़ों को भी तालीम, मर्दों को भी तालीम, औरतों को भी तालीम, अपनों को भी तालीम, गैरों को भी तालीम। और तालीम क्या है? मुसलमानों की भी, इस्लाम की भी तालीम और कुफर की भी तालीम, अकलियतों की भी तालीम। दुनिया कायनात का कोई मैदान ऐसा नहीं है, मैं ये दावे से कह सकता हूं और ये चैलेंज से कह सकता हूं कि दुनिया कायनात का कोई पढ़ा लिखा इंसान जो दावा तालीम करे वो हमारे सामने बैठे, हम उसको बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया कायनात की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनकी जितनी भी फैकल्टियां हैं, उनके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं और उनके पहले दिन के निसाब से लेकर आखिरी दिन के निसाब तक, अब तक उनके निसाब को देख लो, हमारे निसाब को देख लो, अपनी तालीम को देख लो, हमारी तालीम को देख लो, अपने निजाम तालीम को देख लो, हमारे निजाम तालीम को देख लो, अपने तालीम से पैदा होने वाले अफराद को देख लो, हमारे तालीम के पैदा होने वाले अफराद को देख लो। ये चीज है जो पढ़े लिखे अंदाज से मुसलमानों से छीन ली गई। कहा कि तुम्हारे से नबी छीन लूंगा, तुम्हें लफ्ज और अल्फाज नारे दे जाऊंगा, इश्क का नारा, मोहब्बत का नारा, लब्बैक का नारा, हाज़िर नाज़िर का नारा और इसी तरह कुर्बान जाने का नारा। ये सारे नारे हैं। आप पहले कुफर को और आज के मुस्लिम को कंपैरिजन करके देख लें, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में देख लें। उन्होंने अल्लाह का जो एहतराम किया और हमने अल्लाह के लफ्ज के साथ और अल्लाह की जात के साथ जो खिलवाड़ किया है, हमने जो मजाक किया है, वो आपके सामने है कि हमारे से वो कुफार, वो बकायदा शिरक फी तवस्सुल के कायल थे, उनके अंदर शिरक फी तवस्सुल था और वो भी उस वक्त जिस वक्त वो तकलीफ और परेशानी में आते थे। हमारे अंदर शिरक फिल इबादा, हमारे अंदर शिरक फी सिफात, हमारे अंदर शिरक फी जात, हमारे अंदर शिरक फी तसर्रुफ, हमारे अंदर शिरक फी दुआ, शिरक फी इबादा। दुनिया कायनात का कोई शिरक ऐसी सूरत नहीं है जो हमारे अंदर ना पाई जाती हो। हत्ता कि वो काफिर थे, अल्लाह के वजूद के इकरारी थे और अल्लाह के लिए बकायदा एक जगह का इंतखाब भी करते थे। अर्रहमान वलल अर्श तवा, क्या रहमान है और वो अर्श पर है। लेकिन जो हमने अल्लाह की जात के साथ जुमले खेले और अल्लाह की जात के मुतल्लिक जुमले इस्तेमाल किए, हमने कहा ला मकान है, उसके लिए कोई मकान नहीं। हमने कहा वो हाज़िर नाज़िर है, हालांकि हाज़िर ऐब और नक्स का जुमला है। हमने कहा कि वो हलूल कर गया, हमने कहा वो शहूद में है, हमने कहा वो वाक़ितुल वजूद में है, हालांकि वो सिर्फ एक जुमला बोलते थे, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, मा नाबुदुहुम इल्लल्लाहि मा नाबुदुहुम, कि हम तो सिर्फ इनको कुर्बत की वजह से पहचानते और पुकारते हैं। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़ के आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देख लें। जिस वक्त काफिर का, कुफारे कुरैश का एक खजांची और एक कासिद आया, उसने जिस वक्त मुआहदा किया, मुआहदा करते करते रसूल कायनात ने एक लफ्ज लिखवाया कि लिखो मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था, उसने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काटो, उसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। कहा क्यों? कहा कि लो अलिमना, अगर हम इस बात को जान ले और इस बात को मान ले कि अन्ना का रसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हैं,
تو فتبانا ہمارے لیے اتباع واجب ہو جائے. وہ مانتے نہیں تھے, سمجھتے تھے, وہ قبول نہیں کرتے تھے, لیکن فہم میں مضبوط تھے. ہم قبول کرتے ہیں, فہم میں کمزور ہیں. ہم مانتے ضرور ہیں لیکن تدبر اور تفکر نہیں کرتے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق پھر ہم نے کتنے جملے اور کتنی کتنی باتیں کی, وہ آپ کے سامنے لمبا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے. 2 جملوں میں پورا دین آ جاتا ہے, 2 جملوں میں پوری کائنات کی کامیابی آ جاتی ہے. پورے دین کو 2 جملوں میں 2 سوالوں میں ادا کیا جا سکتا ہے. من تعبدو, عبادت کس کی جائے, عبادت کس کی جائے, تو جواب ایک ہی لفظی ہے, ایک جملے میں جواب ہے اللہ. صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اسی کو قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت صرف اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے. نظم کی شراکت نہیں ہے, قانون کی شراکت نہیں ہے, ذات کی شراکت نہیں ہے, صفات کی شراکت نہیں ہے, اور اسی طرح لا کی شراکت نہیں ہے, تعلیم کی شراکت نہیں ہے, دستور کی شراکت نہیں ہے, نظام کی شراکت نہیں ہے, حیات کے نظام کی شراکت نہیں ہے. ہم نے کہاں کہانی چھوڑا اور ہم نے کس چیز کو لیا ہے. صرف میٹھی میٹھی سیرت بیان کرتے رہو اور پوری زندگی گزارتے رہو, اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ کردار میں سب سے اعلیٰ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ رحمت للعالمین ہونے میں سب سے اعلیٰ. یا ایھا الناس انما انا رحمہ, میرے سے اچھا اور بڑا رحمت للعالمین کوئی نہیں ہے. فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, اصل بیان اور اصل تبیان کسی کا ہے تو وہ سیرت النبی سے ہے. ہم نے بیان کو بھی چھوڑا, ہم نے تبیان کو بھی چھوڑا, ہم نے الفاظ کو بھی چھوڑا, ہم نے الفاظ کی تشریح کو بھی چھوڑا, ہم نے الفاظ کی وضاحت کو بھی چھوڑا, اور اسی طرح پھر آگے بڑھتے رہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین, محبت رسول میں, عشق رسول میں رسول سے بڑھ کے کوئی نہیں. ہم نے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, اپنوں کے لیے, بیگانوں کے لیے قانون بنائے, لیکن نہیں قانون بنا سکے. تو توہین رسالت کا قانون کوئی نہیں ہے, ناموس صحابہ کا کوئی قانون نہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین, یہی میسج سیدنا عمر فاروق کو دیا کہ عمر اگر تو اپنی ذات سے بڑھ کے میرے سے محبت نہیں کرتا تو یاد رکھ کامل ایمان نہیں ہے, ایمان کامل نہیں ہے, ایمان ناقص ہے. وما ينطق عن الهوى, دنیا میں کوئی ایسا فرد و بشر دکھاؤ کہ جو آپ جیسی تعلیم, آپ جیسی وحی لاتا ہو, آپ جیسا نظام لاتا ہو. صرف صدق ہی صدق ہے, کذب کا کوئی شائبہ نہیں ہے, صرف صادق و امین ہے, جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے, خیانت کی کوئی آمیزش نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. دنیا میں اگر خوش طبی کی باتیں کرنے کے لیے آتے ہو, صرف مبشر کے لیے آتے ہو, دنیا کو ہنسی اور اسی طرح امن میں لانا چاہتے ہو, رسول سے بڑا شاہد کوئی نہیں, رسول سے بڑا مبشر کوئی نہیں, رسول سے بڑا نذیر کوئی نہیں. آئیڈیل میں لانا چاہتے ہو, آئیڈیل میں لانا چاہتے ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میرے حبیب سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں, میرے حبیب سے بڑا قائد اعظم کوئی نہیں, میرے حبیب سے بڑا مدبر کوئی نہیں, میرے حبیب سے بڑا اچھا رہنما کوئی نہیں, اچھا سپہ سالار کوئی نہیں, اچھا سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا خامد کوئی نہیں, اچھا معلم کوئی نہیں. دنیا کی ہر صفت کو لے لو, ایک ایک کو لیتے جاؤ, رسول سے تقابل کرتے جاؤ, پھر اس کے بعد آپ کو حق بنتا ہے. آپ نیوٹن کا نام لے, آپ آئنسٹائن کا نام لے, آپ کا نام لے, آپ کارل مارکس کا نام لے, آپ دیگر کا نام اس وقت لے جب میرے حبیب میں وہ چیزیں, میرے حبیب میں وہ صفات, میرے حبیب میں وہ عالی شان مقام, وہ منصب نہ ملتا ہو. اگر سب کچھ آپ کے پیغمبر میں موجود ہے تو پھر لا بنانے میں کسی اغیار کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایمان کامل نہیں ہوتا لا میں اگر رسول کو نہیں لیتے, ایمان کامل نہیں ہوتا
फैसले में अगर रसूल को नहीं लेते ईमान मुकम्मल नहीं होता। जिस वक्त अदालत में रसूल को नहीं लाते ईमान मुकम्मल नहीं होता। जब आखिरी हर्फ अव्वल और हर्फ आखिर रसूल कायनात को नहीं मानते। और हमने ये देखा वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियारा। किसी मोमिन के लायक नहीं है, किसी मर्द के लिए, किसी औरत के लिए ये लायक नहीं है कि रसूल के फैसले के बाद फैसले करे, रसूल की फिक्र पेश करे, रसूल की आयात, रसूल की हदीस के बाद इस्तदलाल पेश करे, रसूल की आयात कुरान और सुन्नत के ऊपर इस्तिंबात पेश करे, कुरान और सुन्नत पर मुशाहदात पेश करे, कुरान और सुन्नत पर तजर्बात पेश करे। ला तुक़द्दिमु बैना यदायिल्लाह व रसूलिही, इसमें पूरी धमकी है, पूरा बयान है और पूरा तिबयान है। फरमाया ईमानदार भी अपने आप को कहते हो, फिक्र भी रसूल की अपनाते नहीं हो और उसके मुकाबले में दलील पेश करते हो, उसके मुकाबले में इस्तिंबात और दलाल की बात करते हो। तुम्हारे पास दलाल नहीं है, जहन्नम का धुआं है। तुम्हारे पास दलाल नहीं है, जलालत है, गुमराही है। हाँ, आज और रसूल कायनात की तरफ कुरान और सुन्नत हमारा मंशूर बन जाए, कुरान और सुन्नत हमारा दस्तूर बन जाए, कुरान और सुन्नत हमारा निजाम बन जाए, कुरान और सुन्नत हमारा मैदान बन जाए, कुरान और सुन्नत सीरतुन नबी का ये पहलू जिस मस्जिद में बयान हो, अल्लाह से डर के कहता हूं कि अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, वो इधर उधर झांकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। हमें तो ये कहा गया कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी नरम हो, अपनों के लिए भी, दूसरों के लिए भी। आपके अखलाक बहुत अच्छे, आपका चेहरा मिस्ले शम्स मिस्ले कमर था, बहुत अच्छी बात है। आपसे बढ़ के जात में हो कौन सकता है? असल मसला जात का नहीं है, मसला तो सिफात का है। रसूल कायनात की सिफात लाओ, लोगों के सामने बयान करो। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर चाहते हो महंगाई खत्म हो, अगर चाहते हो जुल्म और बर्बरियत खत्म हो, अगर चाहते हो अंधेरे खत्म हो, अगर चाहते हो अल्लाह हमारे से मोहब्बत करे, अगर चाहते हो मुल्क पाकिस्तान में अमन का क़याम हो, अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया में निजाम अमन हो, पूरी दुनिया में सरसब्ज़ शादाब बागात हो, तो उसका एक ही तरीका है सीरतुन नबी को अमली तौर पे अपनाना, आपकी इताअत भी करना, आपकी इत्तबा भी करना, आपके हुक्म को भी मानना, आपके कौली सुन्नतों को भी मानना, आपकी फेली सुन्नतों को भी मानना, आपकी खामोशियों को भी मानना। सुम्मा साकता रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने देखा कि ये अल्लाह के रसूल के हुक्म को भी मानते हैं, आपके अदब और एहतराम में भी सहाबा खड़े हैं और साथ साथ आपकी खामोशियों को भी लिखने वाले सहाबा किराम। फिर अल्लाह ने उनसे वादा किया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, वो लोग जो ईमान लाए और अमले साले किए, लियस्तखलिफन्नहुम, अल्लाह ने बादशाह बनाएगा। और अल्लाह ने बादशाह बनाया, गुलिबतिर रूम, कैसरो किसरा टूट के रह गया, सारे कंगन सोने के बाजार सारे खाली होके बैतुल माल में आ गए। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। ईमान लाना तो अल्लाह के साथ, रसूल के साथ, कुरान के साथ लाओ। वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फइन्ना अ'तदना लिल काफिरीना सईरा। जो रसूल को मानता है, रसूल की बात को नहीं मानता, रसूल के निजाम को नहीं मानता, रसूल की फिक्र और दस्तूर को नहीं मानता, उसका ठिकाना क्या है? कुरान मजीद से पूछे, फइन्ना अ'तदना लिल काफिरीना सईरा वमा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। सिर्फ एक रसूल कायनात की जात है जिसकी हर कौल को आंखें बंद करके कबूल किया जा सकता है, दिमाग बंद करके कबूल किया जा सकता है, दिल बंद करके कबूल किया जा सकता है। मुशाहदा, तजर्बा और इसी तरह इस्तिंबात, इस्तदलाल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रसूल कायनात की जात है, जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, इसी में बेहतरी है। वातियुर रसूला लअल्लकुम तुरहमून, रसूल की इताअत करो, इसी में रहम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल वला तुब्तिलू अमालाकुम। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, इसी को लेना, इसी से कामयाबी है, वरना बर्बादी बर्बादी है। इसलिए अल्लाह के हबीब के मुतल्लिक कुरान मजीद ने
یہ قسمیں اٹھائی لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون. دنیا میں صرف رسول کائنات کی ذات ہے کہ جس کے بچپن کی بھی اللہ نے قسم کھائی, جن کے جوانی کی بھی قسم کھائی, جن کے بڑھاپے کی بھی قسم کھائی, جن کی بشری زندگی کی بھی قسم کھائی, جن کی نبوی زندگی کی بھی قسم کھائی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو لیا جائے جو سیاسیات سے تعلق رکھتے ہیں, معاشیات, اقتصادیات سے تعلق رکھتے ہیں, اور پھر آپ اندازہ کر لیں کہ آپ ووٹ دینے میں سیکولر تنظیموں کو انتخاب کرتے ہیں یا جن تنظیموں کا انتخاب کرتے ہیں, پتہ چل جائے گا آپ کے عشق کا, آپ کے محبت کا, کہ آپ سیاست میں, آپ ریاست میں رسول کائنات کو لانا چاہتے ہیں یا رسول کائنات کو نکالنا چاہتے ہیں. یورپ کا ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی اس کی دشمنی ہے, ایک ہی اس کی فکر ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے, ان کی فکری زندگی سے, عملی زندگی سے, مسلمانوں کی زندگی سے رسول کو نکال دو. تفسیر تفسیر نہیں رہے گی, دین دین نہیں رہے گا, مسلمان نہیں رہے گا. اگر رسول کائنات رہیں گے تعلیم و تعلم میں تو پھر فکر و فلسفہ مغربی نہیں رہے گا, کوئی لا دینیت کا قانون نہیں رہے گا, سیکولرزم نہیں رہے گا, نیشنلزم ریشنلزم نہیں رہے گا, شخصیت کا بت نہیں رہے گا, امامت پرستی کا بت نہیں رہے گا, پیر پرستی کا بت نہیں رہے گا, ولایت پرستی کا بت نہیں رہے گا. جب رسول رہے گا تو کچھ نہیں رہے گا, دین رہے گا, اللہ کی عبادت رہے گی. اسی کو عرض کر رہا تھا کہ 2 سوال, 2 جملے, 2 جواب, پورا دین. من تعبد, کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک لفظی جواب صرف اللہ کی, کسی اور کی نہیں ہے. کیف تعبد, دونوں جملوں کو رٹا لگائیں. من تعبد و کیف تعبد, من تعبد و کیف تعبد, من تعبد و کیف تعبد. کس کی عبادت اور کیسے عبادت؟ کیسے عبادت؟ جیسے محمد نے کی ہے. عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور کیسے؟ جیسے محمد نے کی ہے, جیسے فلاں نے نہیں, جیسے فلاں نے نہیں. نام نہیں لینا چاہتا, ہم نے اغیار کو بھی لیا, اپنوں کو بھی لیا. اور یہی وجہ ہے کہ بات کی جائے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ اتفاق آؤ, اتفاق کرتے, اتحاد کرتے ہیں. ہر آدمی نے تو اپنا ایک پورا ایک نظام کھڑا کیا ہوا ہے. اس نظام کے مقابلے میں رسول کو لانا نہیں چاہتا, رسول کو نکالنا چاہتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے ہر فرد بشر کے گھر کے اداروں کے افکار بنا دو. یہی سیرت کا پیغام ہے. اور پھر اپنے قوانین کو چیک کرو, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے ساتھ میچ کھارو کرو. اگر آپ کے قوانین رسول کائنات کے قوانین کے مطابق ہیں تو سلام قولا من رب الرحیم ہے. لیکن حیرت اور پریشانی کی بات کیا ہے کہ رسول کی بات کو کیا لینا, آپ نے تو رسول کی ذات کو بھی نکال دیا. کہا کہ ہر چیز کے لا اور فیصلے قوانین ہوں گے لیکن رسول کائنات کی ناموس کے توہین رسالت کا کوئی قانون نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نظام نبوی کو لے لیں انشاءاللہ العزیز. سورۃ الحجرات کی روشنی میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ہم نے ہر جگہ سے رسول کو نکال دیا. صحافت میں رسول نے کہا کہ صحافت میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم نے کہا سچ میں ملتا کیا ہے؟ سچ اگر آ بھی جائے تو سچ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس کا عملی نمونہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی رسول کائنات کو اپنا آئیڈیل بنائیں, رسول کائنات کو اپنا رہنما اور اپنا قائد اعظم بنائے. اسی میں فلاح ہے, اسی میں صلاح ہے, اسی میں امن ہے, اسی میں ایمان ہے, اسی میں سلامتی ہے, اسی میں سلام ہے, اسی میں دنیا ہے اور اسی میں آخرت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے
الحکمہ انٹرنیشنل.